subscribe and press the bell icon. ایک شخص جس کی بائک چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اوپر سے ٹرک پورا گزر چکا تھا اور اس کی جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں. اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ آپ کی ہڈیاں ہم نے جوڑ تو دی ہیں لیکن آپ کا اب چلنا ناممکن ہے, آپ چل پھر نہیں سکتے. وہ بیچارہ روز روتا کوستا اور نرس جب کھانا کھلانے کے لیے اور میڈیسن دیتی اور کھانا کھلا کے چلی جاتی جو وہاں پہ جس کی ذمہ داری تھی, تو وہ کسی کھانا کھلانے والے کو کہتا ہے کہ آپ میرے کھانے میں زہر ڈال دو, میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا. اور جب نرس میڈیسن کے لیے آتی تو اسے کہتا ہے کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو, میں یہ زندگی نہیں جینا چاہتا. بڑی اجیرن ہے, بڑی تکلیف دہ ہے کہ سارا دن میں بیڈ پہ لیٹا رہتا ہوں, چل پھر نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتا, صرف ایک گردن ہے جسے میں ہلا سکتا ہوں اور زبان ہے. اور اس طرح مایوسی کے اس کے دن گزر رہے تھے. اور کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک اور بندہ ایڈمٹ ہوا. جب وہ ایڈمٹ ہوا تو ایک دو دن میں اس کے ساتھ دوستی ہوگی اور وہ پھر اپنے ساتھ گفت و شنید کرتے اور اپنا دن پاس کرتے. اور وہ پھر صبح اٹھتے ہی اسے بتاتا کہ میرے ساتھ والے کھڑکی ہے اور کھڑکی کے اندر سے جو نظارہ آتا ہے وہ میں تمہیں روز بتایا کروں. تو وہ بتاتا کہ روڈ ہے, روڈ کے اوپر ٹریفک چل رہی ہے اور اس کی ہارن کی شور آواز اور گاڑیاں چل رہی ہیں, تیز ہیں, سلو ہیں, صبح کا وقت, دوپہر, شام. پھر بتاتا کہ روڈ کے اس پار ایک پارک ہے بہت بڑا, اس پارک کے اندر جاگنگ ٹریک ہے, جھولے ہیں, جھیل ہے, جھیل کے اندر لوگ کشتی رانی کر رہے ہیں, لوگ آتے ہیں صبح صبح مارننگ واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اسپورٹس مین آتے ہیں, بچے آتے ہیں. اور اسی طرح پھر دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں. پھر شام ہوگی اور پھر شام کے وقت لوگ جاگنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. صبح پھر اسی طرح اگلے دن پھر اسے کہتا کہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں, پرندے گنگنا رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, اور پودے نئے نئے پھول کھلے ہوئے ہیں, پودوں کے بارے میں بتاتا. پھر ہر رنگ کے پودے اور ان کے خوشبو کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح کی خوشبو بھی لگتا ہے کہ اس پودے کی ایسی ہوگی. پھر کسی دن وہ بادل کے بارے میں بتاتا کہ آسمان ہے, سفید آسمان ہے. اور پھر کہتا جی آج نیلا آسمان ہے اور سفید بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ برسنے لگے ہیں اور اس طرح بارش ہو رہی ہے اور گرج رہے ہیں. اور روز اسے اپنے ساتھ اپنے دوست کو, ساتھ والے مریض کو روز اس طرح کی ایک منفرد کہانی سناتا باہر کھڑکی میں دیکھتے ہوئے. اس طرح وہ کافی اس کو زندگی میں جینے کی ایک کرن نظر آئی کیونکہ اس کو ایک بہترین دوست مل گیا جو اسے روز کہانیاں سناتا اور اس کا دل بہلاتا. لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ وہ اگلے دن جب اٹھے تو اس کا دوست نہیں تھا. اس نے نرس سے پوچھا کہ وہ دوست کدھر ہے, تو اس نے کہا جی وہ تو کچھ دنوں کا مہمان تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ چلا گیا. پھر دوبارہ سے مایوسی چھا گئی اور بڑا اسے دکھ ہوا کہ یہ اب میرے ساتھ کیا ہو گیا. ایک زندگی کی ایک کرن, ایک دوست, بہترین دوست, جیون ساتھی ملا جو روز ایک نئی امید دلاتا, نئی چیزیں بتاتا, اب میں کیا کروں. وہ بڑا پریشان ہوتا اور پھر دوبارہ سے افسوس اور دکھ بھری زندگی اس نے جینا شروع کر دی. لیکن اس کے دل کے اندر, من کے اندر ایک چاہ پیدا ہوگی کہ یار میں ایک دفعہ وہ کھڑکی لازمی دیکھوں مرنے سے پہلے. اس کے دل کے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہوگی یا اس کا ایک مشن بن گیا کہ میں نے مرنے سے پہلے اس کھڑکی کے باہر لازمی دیکھنا ہے کہ کیسے نظارے ہیں, کیسی چیزیں ہیں. وہ روز تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا, روز کوشش کرتا, لیکن بس کبھی آہستہ آہستہ اس کے جسم نے کام کرنا شروع کر دیا, اس کی ہڈیاں چلنا شروع ہو گئی, مطلب کہ وہ ورکنگ میں آ گئیں. وہ آہستہ آہستہ اٹھتا, پھر گر جاتا. اسی طرح بیڈ کے اوپر کافی عرصہ گزر گیا. وہ اتنی کوشش کرتا کہ بس اپنا جسم اوپر اٹھا پاتا اور گر جاتا. پھر اگلے ہفتے اس کی ٹانگوں نے کام کرنا شروع کیا, آہستہ آہستہ. پہلے اس کی انگلیوں نے کام کرنا شروع کیا, پھر اس کی ٹانگیں کام کرنا شروع ہو گئیں, کیونکہ اس کے اندر ایک ہمت سی بند گئی تھی کہ میں نے اب یہ لازمی کرنا ہے. ہوا یوں کہ بڑی مشکل سے وہ گرتا پھٹتا وہ اس کھڑکی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کھڑکی کے پرلی سائڈ پہ دیوار ہے اور کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر بعد جب نرس آتی ہے تو وہ رینگتا ہوا دوبارہ بیڈ پہ آتا ہے اور نرس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کھڑکی کے آگے دیوار کیوں چنوا دی, یہ دیوار کیوں بنوا دی. تو وہ نرس کہتی ہے میں تو 5 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں تو یہاں پر ایسی کوئی کھڑکی نہیں ہے. تو اس کو لٹا کے چلی جاتی. پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ میرا جو دوست تھا وہ مجھ سے جھوٹ کہتا تھا لیکن مجھے وہ ایک زندہ رہنے کی کرن دے گیا, امید دے گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی کہانی ہے, اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ وہ شخص جو اسے روز کہانی سناتا تھا وہ ایک نئی کرن دے گا, نئی امید دے گا, زندہ رہنے کی, طاقت دینے کی اور امید باندھنے کی. اب ہوا یہ کہ اب ہمارے جو الفاظ ہیں یہ کسی کی ہمت, امید, طاقت کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. ہمارے الفاظ ہی ہیں جو کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, مورال دے سکتے ہیں یا ڈی مورال کر سکتے ہیں. اب ہمیں اپنے الفاظوں کو
اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، دوسروں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، نہ کہ ان کی ہمت توڑنے کے لیے، ان کو مایوس کرنے کے لیے۔ اور آج کل معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے